بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گفتگو چل رہی ہے عقیدہ طحاویہ اور اس کے شارح ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ پر۔ عقیدہ طحاویہ امام ابو جعفر الطحاوی کی تالیف ہے، اور من جملہ طور پر وہ سلف کے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے، اور اس کے مصنف رحمہ اللہ مقلد متعصب نہیں تھے بلکہ مجتہد مطلق تھے، اور اسی بنیاد پر پہلے وہ شافعی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن جب ان کے مذہب نے، ان کے اجتہاد نے جب ان کی رہنمائی کچھ مسائل میں ان کو لگا کہ شافعی مذہب ادلہ کے مقابلے میں کمزور ہے، کہیں پر ان کی اپنی رائے کے مقابلے میں، ان کے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے، تو پھر وہ شافعیت سے حنفیت کی طرف آ گئے۔ لیکن یہ کہ حنفیت میں بھی تقلید جامد کے قائل نہیں رہے، بلکہ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف قول کو اختیار کیا، لیکن عام طور پر چونکہ وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا انتساب حنفی رکھا۔ اور یہیں سے چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک ان کی کتاب معتبر مانی گئی اور ان کی کتاب کو داخل نصاب کیا گیا۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ کتاب اپنے محتویات کے اعتبار سے من جملہ طور پر سلف کے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن ان مسائل میں جن میں خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سلف کے ساتھ کچھ اختلاف ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ مسائل جو مرجئۃ الفقہاء کے اور سلف کے درمیان مختلف فی ہیں۔ سعید الرحمن، آپ کی ٹوپی شریف شیخ مل نہیں رہی ہوئی، ڈھونڈ رہا تھا تب سے، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ کچھ بھی کرو، اپنا سر ڈھکو، پگڑی پہن کر آؤ یا دوپٹہ باندھ لو، ننگے سر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جی مشائخ، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ من جملہ طور پر جی، تو ان جوانب کو جو امام ابو حنیفہ کے ہاں سلف سے کچھ مختلف تھے، ان مسائل میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے ہاں بھی خلل پایا گیا۔ باقی تمام مسائل میں سلف کے مسلک کے سلف کے مطابق ان کے ہاں مباحث موجود ہیں۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ کو چونکہ سبھی لوگ مانتے تھے، اس لیے ہر مسلک کے لوگ اس متن کی شرح کرنے کے لیے آگے آئے، اور ماتریدی عقیدے کے لوگ بھی، اشعری عقیدے کے لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی اس کی شرح کی اور اپنے اپنے نقطہ نظر سے کی۔ لیکن امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، انہوں نے سلفی نقطہ نظر سے اس کی تشریح کی ہے۔ واضح مشائخ؟ یہ بات پچھلے درس میں بتائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے؟ بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ اس سے پہلے ماتریدی فرقہ کے لوگوں نے بھی اس کتاب کی شرح اپنے نقطہ نظر سے کی ہے۔ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعلیمات سے غایت درجہ متاثر تھے، اس لیے انہوں نے وصی الدین سعید الرحمن، جی شیخ چیک دیکھ رہا ہوں، شیخ میں لکھ رہا تھا، میرے سامنے آپ لوگ آئے، نہیں وصی الدین، سوری وحید الدین خان، ایک حرف کا فرق ہے یار آپ لوگوں کے ہاں۔ وحید الدین خان کیا ہے بھائی؟ یہ وصی الدین وحید الدین بھائی تو نہیں ہو آپس میں؟ نہیں شیخ، اچھا،
इस एक वीडियो तो ऑन है, लेकिन मेरे यहाँ ऑन नहीं था, अब ऑन दिख रहा इस है। एक मिनट ऑन। जी जी मशाइख, तो मैं ये कह रहा था कि इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह इब्न तैमिया के शागिर्द या तालीमात के मुत्तबे थे, इसलिए उन्होंने बहुत हद तक इस शरह को सलफ़ी नुक्ता नज़र से मुरतब करने की कोशिश की। एक बात और है जो तहाविया के ताल्लुक़ से मनफी कही जा सकती है, नोट करना इन चीज़ों को। अलाउद्दीन, क्या मसला है तुम्हारे साथ? यार ये गलत बात है कि मैं आप लोगों को एक एक करके हमेशा वाच किया करूं। अब ये अलाउद्दीन का क्या मसला है? कान पकड़ के बाहर कर दूं मैं क्या? क्यों ऐसा करते हो मेरे भाई? क्यों मुझे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं कि आप लोगों को मैं आपकी निगरानी करूं? जी मुशाइख, तो एक और मनफी पहलू है अक़ीदा तहाविया के मतन में कि इन्होंने इसको बाकायदा किताब की शक्ल में लिखा नहीं है। बाकायदा किताब की शक्ल में एक तसनीफ़ के तौर पर उन्होंने इसको नहीं लिखा है, बल्कि अपने शागिर्दों को इमला करवाया है। क्या करवाया है? इमला करवाया, इमला करवाया, इमला करवाया है। इमला करवाना समझते हैं आप लोग? जी से जी, जो हम कर रहे हैं अभी, जो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इमला नहीं करवाता। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहता हूँ कि नोट्स तैयार करें, हर्फ बहर्फ। इमला का मतलब होता है लिखने कि की कोशिश उस्ताद करें। बोलता जाए और तालिब इल्म लिखता जाए। तो वो चीज़ मैंने नहीं कहा कभी भी कि हरफन हरफन आप लोग मेरी बात को नोट करें। मेरा दर्स सुने और उसके पॉइंट्स नोट करें। लकीर का फ़कीर बनाना कभी नहीं चाहा मैंने। जी मशाइख, तो इमला करवाते थे वो अपने शागिर्दों को। तो शागिर्दों को जब इमला करवाते थे तो कभी कोई बात आ जाती थी, कभी कोई बात आ जाती थी, उसमें कोई मंतकियत नहीं होती थी कि पहले ये जिक्र करेंगे, फिर ये जिक्र करेंगे, फिर ये जिक्र करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि गैर मुरत्तब शक्ल में भी अगर चीज़ आ जाए, लेकिन एक एक बार आए, हाँ, जहां आए वो मुकम्मल आए, तरतीब गर्चे ना हो, लेकिन जहां एक बात आए वहां वो पूरी आए, वो भी नहीं है। अक़ीदा तहाविया के अंदर मसाइल की तरतीब उनकी अहमियत के एतबार से नहीं है, अलल टप है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मसला भी जहां आया है वहां वो मुकम्मल शक्ल में नहीं आया, वहां वो मुकम्मल शक्ल में नहीं आया। मिसाल के तौर पर इरादे की बहस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत इरादा का इस्बात। अब आप उसको 2-3 जगहों पर मुंतशिर पाएंगे। इरादा की बहस कुछ यहां पर किया, कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद फिर उनको मूड आया, फिर उन्होंने उस पर बहस की, फिर दूसरे मसाइल पर आ गए, फिर तीसरी जगह पर फिर उनका मूड बना, फिर उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। तकदीर का मसला है, इरादे का मसला है, मशीयत पर बहस है। तो इस तरह से ढेर सारे मसाइल हैं जो मुकर्रर से करर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मसले पर गुफ्तगू करते हुए उसको शुरू से आखिर तक एक जगह जिक्र कर दें, गरचे वो मुरत्तब ना हो, मतलब वो अपनी तबीई जगह पर ना जिक्र किया गया हो। तो समझ में आ रही बात? दो मुलाहजे हुए। एक तो ये कि मसाइल को उनकी अहमियत के एतबार से मुरत्तब शक्ल में नहीं बयान किया। दूसरे ये कि जिन मसाइल को जहां बयान किया है एक जगह नहीं बयान किया, बल्कि वो मुंतशिर तौर पर उनके यहाँ पाया जाता है। और ये एक तरीके से कहा जाए खामी है इस किताब के अंदर। और बाकी चीज़ें जो खूबियाँ हैं वो तो सामने ही हैं, कि मिन जुमला तौर पर यह अक़ीदा सलफ़ की तर्जुमानी करता है ये मतन, और इख्तिसार के साथ तकरीबन अक़ीदा सलफ़ के तमाम जवानिब को मुहीत है, शामिल है। लेकिन इनके जो
ان کے جو پہلو ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر. طيب گویا اس کے اندر دیکھیے یہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے. یہ اتحاف السائل بما فی الطحاویہ من مسائل. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ السائل بما فی الطحاویہ من مسائل. اتحاف السائل بما فی الطحاویہ من مسائل. من مسائل. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ بہت 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 ہی معرکۃ العرا شرح ہے. طحاویہ پڑھتے ہوئے اس شرح کو ہر شخص کے سامنے ہونا چاہیے. طحاویہ کی بہت ساری شرح لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ شرح خالص ٹھوک بجا کر جماعت اہل حدیث کی شرح کہی جا سکتی ہے. اس کے مصنف کون ہیں؟ شیخ صالح آل الشیخ. شیخ صالح آل الشیخ. آل الشیخ یہ لقب ہے کس کا؟ آل الشیخ کسے کہا جاتا ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں مشائخ. جو شاہی گھرانے سے ہوتے ہیں شیخ. لا نیشک اس کے دو ملاحظہ. ہاں ہاں آصف. اس کے دو ملاحظہ. دو جس کے دو کیا ہیں؟ اس کے بارے میں دو چیزیں بتائی جاتی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے وہ، اور جو دوسرے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے، اطاعت جو فرق لا لا کیے لا ہیں لا ان کو بھی لا کہا لا جاتا لا لا ابداً ابداً. آل الشیخ، آل کا معنی اولاد، اور الشیخ شیخ کی اولاد. اور یہاں شیخ سے مراد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہے. کون سی؟ کتاب التوحید. کتاب التوحید. الذی هو حق اللہ علی العبید. عبید. تو کتاب التوحید کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے خانوادے سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آل الشیخ کہا جاتا ہے، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی نسل والے رحمہ اللہ وتولا. یہ لقب جب بھی بولا جاتا ہے یہ خاص ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی نسل کے لوگوں کے لیے، ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے. واضح مشائخ؟ جی شیخ. واضح ہے؟ جی. تو شیخ صالح آل الشیخ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پوتے پڑپوتے کے درجے میں ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں. اور مملکت سعودی عرب کے اندر ایک وزارت ہے، وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوہ والاوقاف. ہاں اوقاف بھی پہلے ساتھ میں تھا. تو اس وزارہ کے یہ وزیر تھے. اس وزارہ کے کیا تھے؟ وزیر تھے کافی لمبے عرصے تک، اور ماضی قریب میں پھر ابھی اس وزارت سے ان کو یہ مستعفی ہوئے ہیں. تو لیکن سرکاری عہدوں پر اتنا بڑا عالم مجھے نہیں لگتا کہ مطلب کوئی اور ہوا ہو. بہت بڑے عالم دین، اور وزیر بننے سے پہلے ان کی اصل شہرت ایک عالم دین کی شہرت تھی. بہت بڑے اور بہت راسخ العقیدہ. ان کی ساری کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. کسی بھی فن میں ایک طالب علم کو کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اور کس طرح سے ترکیز کرنی چاہیے، اگر کوئی سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو آپ لوگ تو ان کی کتابوں کو پڑھیے. ان کی جتنی کتابیں ہیں، ان کے جتنے لیکچرز ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، مختصر سنیے آپ. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وسعت علم کے ساتھ ساتھ، غزارت علم کے ساتھ ساتھ
اصالت ان کے اندر عطا فرمائی ہے. یعنی یہ چبے چبائے لقمے جو ہے ان کے ہاں نہیں ملیں گے آپ کو. ایک جدت ملے گی اور ایک ابتکار ملے گا, ایک ندرت ملے گی, اور ایک عجیب ان کے کلاموں کے اندر وحج ملے گا, ایک نور ملے گا آپ کو. تو میں جن علماء سے شخصی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوں ان میں سے ایک شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ بھی ہیں. ابھی یہ حیات ہیں, اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو بہت ہی بڑے مطلب اس وقت کے سلفی علماء میں سے یہ ہیں. اور ان کی یہ شرح یہ بھی باقاعدہ انہوں نے کتاب کی شکل میں نہیں لکھا, بلکہ عقیدہ طحاویہ, چونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عقیدہ طحاویہ پورے عالم اسلام کے اندر اس کی درس و تدریس ہوتی ہے. تو شیخ صالح آل الشیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ کا درس دیا تھا کئی سال تک. تو ان کے دروس کو جمع کر کے اس کو ایک شرح کے طور پر شائع کر دیا گیا. ان کو دکھلانے کے بعد, ان کی رضامندی کے بعد, اس میں جو کچھ حذف و اضافہ کرنا تھا انہوں نے کیا, اس کے بعد اسے شائع کر دیا گیا. ٹھیک ہے مشائخ. شرح طحاویہ کی کچھ شرحیں اور بھی ہیں, لیکن اور مفید شرحیں ہیں, لیکن اس کے مصنفین پر کچھ نہ کچھ ملاحظات ہیں. ایک بہت مشہور سعودی عالم دین ہے سفر الحوالی. کیا نام ہے؟ سفر الحوالی. سفر الحوالی. وہ بگڑنے سے پہلے بہت معروف عالم دین تھے, لیکن پھر بعد میں اصل میں معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین صحیح ڈگر پہ انسان کو قائم رکھے. تو وہ بعد میں خارجی فکر پر چلے گئے اور اخوانی اور تحریکی جو مزاج کے حاملین ہیں ان کے گروہ میں شامل ہو گئے اور ان کے کرتا دھرتا بن گئے. لیکن یہ کہ جب تک صحیح ڈگر پہ تھے وہ عقیدے میں ان کی کتابیں بہت اچھی شمار کی جاتی ہیں بعض. تو اگر ہمارے اندر درک ہے اور ہم شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر علمی استفادہ کرنا چاہیں تو ان کی شرح بھی کیا نام ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح, ان کی بھی بہت معرکۃ العارہ شرح ہے, اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اور شرح طحاویہ اور جتنے بھی بڑے بڑے سلفی علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پر اس کی شرح بیان کی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگردوں کی بھی شرح اس پر ہے وغیرہ وغیرہ. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی عقیدہ واسطیہ کی شرح بہت معرکۃ العارہ ہے. ٹھیک ہے مشائخ. تو الگ الگ شرحوں کو پڑھنا چاہیے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اس بات کو مطلب آپ لوگوں کو تاکید کرتا ہوں کہ کتاب کلاس میں پڑھنے آنے سے پہلے اس کی جو الگ الگ شرحیں ہیں ان تمام کا مطالعہ کر کے آئیے. جب آپ ایسا کریں گے تو پڑھنے میں آپ کو بھی لطف آئے گا اور استاذ کو بھی لگے گا کہ ہاں طلبہ کے اندر ایک اشتیاق ہے پڑھنے کا, تو ان کو بھی حوصلہ ملے گا اور وہ دل لگا کر کے پڑھائیں گے. میں اس طرح کے مزاج کا حامل نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب شرح ہو رہا ہے, اگر لڑکوں کو بتا دیں گے تو کم وقت مارے ہم سے زیادہ جان جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کلاس میں آ کر پریشان کریں. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے باصلاحیت ہو. لیکن یہ ساری کتابیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ ساری کتابیں کس ویب سائٹ پہ ملیں گی؟ آپ کو یہ ساری چیزیں مکتبہ شاملہ کے اندر مل نام آپ جائیں نے گی. لیا ہے مکتبہ شاملہ کے اندر یہ ساری شروحات متوفر ہیں. میں آپ کو دکھاؤں, ایک اجمالی فہرست میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو ابھی جو ہمارے سامنے شاملہ کھلا ہوا ہے. اس کے اندر جو شرحیں ہیں اس کے اندر اس وقت فی الحال جو شرحیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے آپ اس کے فہرست دیکھ لیجئے. صرف شاملہ کے اندر یہ آپ کے سامنے کھول دیا میں نے.
آپ نے سرچ میں لکھا شرح الطحاویہ، ٹھیک ہے، دیکھیے کتنی کتابوں کا نام آ گیا. شرح الطحاویہ یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کی ہے، جو ہمارے ہاں داخل نصاب ہے. جو داخل نصاب ہے ابن ابی العز الحنفی کی شرح الطحاویہ، اس کی الگ الگ تحقیق ہے، الگ الگ تحقیق سے وہ شرح طبع ہوئی ہے. ایک تحقیق ہے شعیب ارناؤت کی، ٹھیک ہے، ایک تحقیق ہے جی علامہ ناصر الدین البانی کی. امام ناصر الدین البانی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جی جی شیخ. ہاں، صحیح. تو ایک ابن ابی العز الحنفی کی شرح وہی ہے، لیکن اس کی تحقیق ایک ارناؤت کی ہے، ایک علامہ البانی کی ہے، ایک عبداللہ عبد المحسن الترکی اور ان کے نگرانی میں اور لوگوں کی ہے، جس کو وزارت الاوقاف السعودیہ نے شائع کیا ہے. یہ ہو گئی، یہ تینوں شرحیں ہو گئی ابن ابی العز رحمہ اللہ کی، جو ہمارے ہاں داخل نصاب ہے. اس کے علاوہ دیکھیے شرح الطحاویہ اتحاف السائل بما فی الطحاویہ من مسائل صالح آل الشیخ کی. اس کے علاوہ شرح الطحاویہ یہ شیخ راجحی کی، یہ بھی سعودی کے بڑے علماء میں سے ہیں، امام شیخ عبدالعزیز الراجحی. شرح الطحاویہ یہ سفر الحوالی، جن کا نام میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ پہلے ذکر کیا، اور شرح العقیدہ الطحاویہ براق کی، عبد الرحمن ناصر البراق کی. اسی طرح شرح الطحاویہ شیخ ناصر العقل کی. ناصر العقل یہ بھی اس وقت سعودی عرب کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، سلفی علماء میں سے. ان کی شرح بھی بہت معرکۃ الاعریٰ شرح ہے. اور ناصر العقل حفظہ اللہ، عقیدے میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور ان کے اندر بھی، ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ اصالت پائیں گے. موجودہ دور میں جو باطل تحریکات ہیں یا غلط قسم کے جو عقائد ہیں، ان پر مطلع ہونے کے لیے ان کی تصنیفات کو، اور مختصر میں انہوں نے لکھا ہے. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت لمبی لمبی کتابیں نہیں ہیں، بہت مختصر کتابیں ہیں. آپ چاہیں اور دلچسپی ہو تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کے اندر ان کی ایک کتاب آپ نپٹا سکتے ہیں. تو شیخ ناصر العقل کی شرح بھی شرح الطحاویہ ہے. اسی طریقے سے شرح الطحاویہ ایک شیخ خالد المصلح کی ہے. شیخ خالد المصلح، میں نے بتایا تھا آپ سے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگردوں کی شرح. یہ خالد المصلح یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ہونہار شاگردوں میں سے ہیں. ان کی بھی شرح شرح الطحاویہ ہے. اسی طریقے سے شرح الطحاویہ یوسف الغفیس کی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شرح بہت اچھی ہے. یہ جتنی شرح یہاں پر ہیں یہ سب سلفی شرح ہیں، سوائے سفر الحوالی کے، کہ سفر الحوالی کی شرح بھی سلفی شرح ہے، لیکن یہ بندہ بعد میں گڑبڑ ہو گیا، یہ بندہ بعد میں گڑبڑ ہو گیا تھا اس کو چھوڑ کر کے. لیکن شرح بہت مفید ہے اس کی، طحاویہ کی اس کی شرح بہت مفید ہے، اور علمی افادے کے لیے آپ اس کا مراجعہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن یہ شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش میں پڑ گیا، بعد میں یہ غلط ڈگر پہ چلا گیا. آخری شرح شرح الطحاویہ عبد الرحیم السلمی کی ہے. عبد الرحیم السلمی یہ بھی ابھی نوجوان علماء میں سے، سعودی عرب کے جو باصلاحیت علماء اس وقت میدان میں ہیں، شیخ خالد المصلح ہیں، شیخ عبد الرحیم السلمی ہیں، یہ لوگ سلفی علماء میں سے ہیں، اور یہ ان کی شرح ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کنارے کنارے اسپیکر بنا ہوا ہے نا. جی یہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب اصل میں نہیں ہے، اصل میں یہ ان کے دروس ہیں جن کو جو آڈیو کی شکل میں تھے، اور ان کو انہیں ریکارڈ شدہ آڈیوز کو کتابی شکل دے دی گئی ہے، اور باقاعدہ وہ کتاب کی شکل میں ابھی فی الحال معتمد نہیں ہے. امام راجحی، شیخ راجحی کی بھی جو شرح ہے ان کا بھی معاملہ یہی ہے، صالح آل الشیخ کی بھی یہی ہے، اور ابن جبرین کی شرح کا بھی معاملہ یہی ہے. شیخ ابن جبرین کا جو معاملہ ہے، انہوں نے عقیدہ طحاویہ کی بہت شاندار مختصر ایک شرح کی ہے. آپ آئیے گا ہاں انشاءاللہ تو دیکھیے گا، لائبریری کے اندر وہ موجود ہے. اچھا، یہ تو شرح طحاویہ میں نے لکھا ہوا ہے. اگر صرف طحاویہ لکھا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ اور نام آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے ایک اور نام آ گیا نا، التعلیقات الاثریہ علی العقیدہ الطحاویہ، محمد بن عبدالعزیز المانع. ٹھیک ہے مشائخ. اسی طریقے سے
التعلیقات المختصرہ علی متن العقیدۃ الطحاویہ، یہ شیخ صالح الفوزان کی، یہ بھی پہلے ظاہر نہیں تھی. دیکھ رہے ہیں آپ اوپر کی جو تینوں کتابیں ہیں یا 4 کتابیں، متن الطحاویہ صرف اس کے اندر متن ہے علامہ البانی کی تحقیق سے. شرح الطحاویہ ارناؤت والی ابن ابی العز کی ہے، شرح الطحاویہ دارالسلام کی ابن ابی العز کی ہے، شرح الطحاویہ اوقاف وزارت الاوقاف السعودیہ کی ابن ابی العز کی ہے. اس کے بعد جتنی کتابیں ہیں یہ سب عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے جو دیگر علماء نے کیا ہے. واضح ہے مشائخ؟ یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شرحیں ہیں. ابن ابی العز کو اگر چھوڑ دیا جائے، ابن ابی العز کی شرح کو چھوڑ کر کے 11 شرحیں آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں مکتبہ شاملہ کے اندر. ان میں سے جس شرح کو آپ پڑھنا چاہیں ڈبل کلک کریں اور وہ آپ کے سامنے حاضر رہے گی. سفر الحوالی کی دیکھیے، یہ ہے، دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ پی ڈی ایف پڑھنا چاہیں، یہاں دیکھیے اوپر یہاں پر نشان دکھائی دے رہا ہے. مکتبہ شاملہ بھی آپ لوگوں کو استعمال کرنا پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کو ایک درس دینے کی ضرورت ہے. مکتبہ شاملہ استعمال کرنا ہر طالب علم کو آنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی کتابیں آپ کے لیپ ٹاپ میں دکھ رہی ہیں، میں نے ابھی مکتبہ شاملہ لوڈ کیا، اس میں ساری کتابیں موجود ہیں. ساری کتابیں آپ کے سامنے آلریڈی آ جائیں گی. ساری کتابیں یہ اور زیادہ بھی آ سکتی ہیں، اس لیے کہ برابر وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. جی شیخ، ابھی میں وہی چیک کر رہا تھا ہاں شرح الطحاویہ کر کے، تو جتنوں کا نام آپ نے ذکر کیا ساری کتابیں موجود ہیں. ہاں بالکل. اور یہ مکتبہ جو ہے یہ برابر اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. دیکھو یہاں کنارے میرا کرسر دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، یہاں لاسٹ میں ہرا نشان دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہو؟ ایک دم نیچے، ہاں اوپر کارنر پہ ایک دم اوپر بائیں سائڈ. یہ دیکھیے یہاں میں دکھلا رہا ہوں، یہ کرسر، یہ ہرا نشان اس بات کی علامت ہے کہ میرا مکتبہ شاملہ بالکل آخر تک اپڈیٹ ہے. جیسی نئی کتابیں آئیں گی ویب سائٹ پہ اس کی، یہاں پر یہ ہرا نشان ختم ہو جائے گا اور یہاں سے وہ کہے گا کہ آپ اپڈیٹ کیجئے، کچھ کتابیں آئی ہیں. خالی اس کو آپ کلک کر دیجئے، آٹومیٹکلی جتنی کتابیں نئی آئی ہیں وہ اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر جا کر کے پہنچ جائیں گی. ٹھیک، اس میں بھی وہی نشان دیا ہوا ہے. کس میں؟ موبائل میں. اچھا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب، یہ نشان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بالکل لاسٹ والا اپڈیٹ مکتبہ شاملہ موجود ہے. اچھا، یہ کتاب جیسے میں نے یہ صفحہ کھولا ہے سفر الحوالی کی شرح کا، اگر آپ اس کو پی ڈی ایف دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پی ڈی ایف والا جو نشان بنا ہوا ہے اس کو کلک کیجئے. پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ موبائل پر ہیں تو ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایف وغیرہ کا حجم زیادہ ہوتا ہے، تو پی ڈی ایف وغیرہ آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ایک کلک میں وہ چیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہے. اگر میں کلک کر دوں، دیکھیے یہ سامنے آ گئی. ٹھیک ہے مشائخ، پی ڈی ایف آپ ڈھونڈیے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. سمجھ آ رہی بات؟ اور ڈاؤن لوڈ کرتے، اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، مثال کے طور پر میں آپ کو، لیکن یار درس ہمارا دوسرا ہے، آپ لوگ دوسرے چکر میں پڑھا رہے ہیں مجھ کو. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسے ہی کر کے آپ ڈائریکٹ اس کو پہلی بار ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو صفحہ آپ نے یہاں کھول رکھا ہے، جب آپ اس پہ دبائیں گے تو وہی صفحہ پی ڈی ایف کا آپ کے سامنے یہاں پر آدھا اسکرین، آدھا جو ہے اس طرح کا رہے گا اور آدھے میں پی ڈی ایف کھل جائے گا. یعنی آپ سامنے پی ڈی ایف بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ چھپی ہوئی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی مشائخ. شیخ ناصر العقل کی جو شرح الطحاویہ ہے یہ ہے، دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ بھی 110 صفحات میں ہے، مختصر ہے 110 صفحات کے اندر. اسی طریقے سے
ابن جبرین کی جو شرح ہے یا محمد بن عبدالعزیز المانع التعلیقات مختصر شرح، ان کی شرح بھی 58 صفحے کے اندر ہے، مختصر ہے۔ دوسری شرح ابن جبرین کی شرح یہ آپ کو 100 صفحے کے اندر ہے، مختصر ہے یہ بھی، ڈائریکٹ انہوں نے متن کی شرح کی ہے۔ صالح آل الشیخ صاحب کی شرح جو ہے یہ ہے آپ کو 758 صفحے میں۔ کتنے میں ہے؟ 758 758 صفحے میں، بہت معرکۃ العرا شرح ہے۔ لیکن یہ شیخ صالح الفوزان کی تعلیقات مختصر، اس کا صفحہ 267 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے راجحی کی تحقیق، راجحی کی جو شرح ہے وہ آپ کو ہے 422 صفحے میں، درمیانی ہے۔ سفر الحوالی کی 1990 صفحات میں ہے۔ سفر الحوالی کی جو شرح الطحاویہ ہے وہ کتنے صفحے میں ہے؟ 1990 1990، یعنی تقریباً 2000 صفحات، لیکن بہت مفید شرح ہے، معلومات کا خزانہ ہے اس کے اندر۔ یہ شرح دیکھیے 422 صفحے میں ہے، براق صاحب کی، شیخ عبد الرحمن ناصر البراق کی، اور شیخ ناصر العقل کی شرح 110 صفحے میں بتا چکا ہوں، اور شیخ خالد المصلح جو شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں، یہ صفحات اس کے ظاہر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ الگ الگ کیسٹوں سے نقل کیا گیا ہے اور ابھی مطبوع نہیں ہے، اس لیے اس کو کیسٹ کے نمبر کے حساب سے نمبر دیا گیا ہے۔ شیخ یوسف الغفیس، ان کی شرح، ان کا بھی معاملہ وہی ہے، کیسٹوں کے نمبر کے حساب سے ان کا نمبر دیا گیا ہے۔ عبدالرحیم السلمی، ان کی شرح، ان کا بھی معاملہ وہی ہے۔ چونکہ یہ سب دروس ہیں جن کو کیا نام ہے، لوگوں کے افادہ عام کے لیے آڈیو سے ان کو نقل کر کے اور شرح کے طور پر اس کو نشر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ تو ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں، یا انشاءاللہ ہمارے درس میں جو شرح متعین ہوگی ابن ابی العز رحمہ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اور ابن ابی العز رحمہ اللہ کے پہلو و پہلو چلنے کے لیے، اس میں ہم اس شرح کو ساتھ میں لے کر کے چلیں گے۔ شیخ صالح آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی، تو شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ وزیر الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوہ والارشاد، حفید و مفتی دیار السعودیہ، حفید و مفتی دیار السعودیہ، ٹھیک ہے مشائخ۔ یہ پوتے تھے، یہ پوتے تھے شیخ محمد آل الشیخ، جو وہاں کے وہ تھے، قاضی تھے، ان کے پوتے ہیں۔ اور یہ خانوادہ کن کا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں وَالسَّلِيلُ شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ حَمَلَتْ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدَّعْوَةِ ابتداءً من اصلها المبارک الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، میں نے بتایا آپ سے کہ ان کے پڑپوتے وغیرہ کے درجے میں ہیں یہ، تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس پورے خانوادے کو، ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آل الشیخ،